چله خوبه. شب یلدا. شب یلدا. شب چله. یلدا رو. چله. یلدا. چله. یلدا. یلدا. شب یلدا فارسی زبان میں شب کا معنی رات اور یلدا سے مراد ولادت ہے، تو شب یلدا کا مفہوم ہوگا میلاد کی رات۔ زمانہ قدیم میں اس رات کو میلاد مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے مطابقت دی جاتی تھی، اسی سبب اسے شب یلدا کہا جانے لگا۔ بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ یلدا سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پیدائش، میلاد اور ولادت ہے۔ سریانی زبان مسیحیت میں بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک قدیمی زبان ہے۔ 350 عیسوی میں ملک روم سے تعلق رکھنے والے مذہب عیسائیت کے اہل تحقیق میں سے چند ایک کے مطابق میلاد مسیح در حقیقت 25 دسمبر کو نہیں بلکہ اس دن مذہبی لوگ مترا یعنی مہر کے ظہور کا جشن مناتے تھے، لیکن گزشتہ ایام کے ساتھ مذہب کے پیشواؤں نے 25 دسمبر کو 4 صدی عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے منسوب کر کے میلاد مسیح کے جشن کے لیے مخصوص کر دیا، درحالی کہ وہ چاہتے تھے کہ 6 جنوری کا دن انتخاب کیا جائے، لیکن اکثریت کے رجحان کی وجہ سے 25 دسمبر مشہور ہو گیا، اگرچہ آرمینیا کے لوگ 6 جنوری کو ہی میلاد مسیح مناتے ہیں۔ کتاب آثار الباقیہ میں ابو ریحان بیرونی نے اس رات کا نام میلاد اکبر اور میلاد خورشید بیان کیا ہے۔ اہل روم میں سے ہزاروں سال قبل کئی ایک قبائل نے فارس کی طرف ہجرت کی اور یہاں کے ساکن بنے۔ تقریباً 7000 سال سے سرزمین فارس میں یلدا نامی رات کا سراغ ملتا ہے، البتہ داریوش یکم نے 502 قبل مسیح میں شب یلدا کو فارس کے رسم و رواج میں شامل کیا، پھر رفتہ رفتہ روایات و رسومات کا حصہ بنتی گئی۔ یہ رات موسم خزاں کی انتہا اور موسم سرما کی ابتدا کی رات ہے۔ ایرانی کیلنڈر کے مطابق 30 آذر کی شام سے شروع ہو کر دے کی پہلی تاریخ کے طلوع آفتاب تک کی رات ہے، یعنی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 20 دسمبر کی شام سے 21 دسمبر کی صبح تک طولانی ترین رات کو شب یلدا کہا جاتا ہے۔ نظام شمسی میں مختلف برج ہیں جن میں سورج گردش کرتا ہے۔ جب ہمارے ہاں یہ رات آتی ہے تو اس وقت نظام شمسی کے مطابق خورشید برج قوس سے نکل کر برج جدی میں داخل ہوتا ہے۔ قدیم الایام کے چند ایک افراد کے نزدیک یہ رات نہایت منحوس شمار کی جاتی تھی، البتہ اب ہر جگہ شادمانی کے ساتھ اس کا جشن منایا جاتا ہے۔ شمسی کیلنڈر کے مطابق یہ رات ماہ جدی کی پہلی رات ہے، البتہ بعض کے مطابق یہ 11 جدی کی رات ہے۔ اہل فارس کے شعراء اپنے اشعار میں اس رات کی تاریکی کے سبب زلف یار کی سیاہی بیان کرتے تھے، جبکہ اس رات کے طولانی ہونے کی وجہ سے شب ہجر کی درازی کو اسی شب سے تشبیہ دیتے تھے۔ شب یلدا کے کئی ایک مراسم ہیں۔ اس رات چراغ اور عطر سے منور اور معطر کمرہ میں تمام اہل خانہ ایک ساتھ دائرہ کی شکل میں بیٹھ کر درمیان میں خشک میوہ جات انہیں رکھا جاتا تھا۔ تربوز اور انار جیسے پھل، نیز سبزی، پلاؤ، مچھلی شب یلدا کے دسترخوان پر سجائی جاتی اور گھر کا سربراہ یا کوئی ایک بزرگ کسی مشہور شخصیت کا کلام شاعرانہ انداز میں پڑھتا یا پھر قصہ خوانی کرتا اور باقی تمام افراد سنتے اور محظوظ ہوتے تھے۔ شب یلدا کو آج بھی اہل فارس مناتے ہیں اور باقی رسومات کے ساتھ اس رات شادی کرنا بھی ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ دولہا اور دلہن اعزاء و اقرباء کی جانب سے شادی اور شب یلدا کی مناسبت سے تحائف وصول کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اہل خانہ بھی زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ کچھ مقامات پر دلہن کو جب تحائف بھیجے جاتے ہیں تو ساتھ چراغ بھی بھیجا جاتا ہے، جو کہ خوشبختی کی علامت ہے۔ اب دنیا کے مختلف ممالک میں سے افغانستان، ہندوستان، تاجکستان اور پاکستان وغیرہ میں اس شب کو شب چلہ کی رات، یلدا کی رات کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یلدا رات کو سورج، دیوتا، انصاف، عہد وغیرہ کی پیدائش کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں بعض افراد نے لکھا
کہ اہل فارس گوسفند یا مرغ وغیرہ ذبح کرنا یا کسی کا خون بہانا بھی غلط سمجھتے تھے، اور بادشاہ اس رات شاہی تاج اتار کر عام لباس میں ملبوس ہوتے اور رعایا کے ساتھ یگانگت اور مساوات قائم کرتے تھے۔ فارس کے باشندے اس وقت دنیا کی متعدد سرزمینوں میں آباد و مقیم ہیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کی رسومات اور روایات پہ کاربند ہو کر اپنی خوشبختی، سربلندی، عزت و تکریم کے لیے شب جلدہ منانا اور اس کے مراسم کو برپا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ البتہ ہر جگہ کی رسومات اور مراسم مختلف ہیں۔